اسلامی اعتبار سے سگریٹ پینا کیسا ہے؟ گھر سے میت کے نکلنے کے بعد جھاڑو لگانا اور پانی ڈالنا ضروری ہے؟ وضو میں چہرے کو کتنی بار دھویا جا سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ دوستو السلام علیکم، سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو آج کی تاریخ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس عظیم اور پرمسرت موقع پر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں اور علماء کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الامر بالمعروف والنہی عن المنکر خلقان من خلق اللہ عز وجل فمن نصرہما اعزہ اللہ ومن خذلہما خذلہ اللہ عز وجل۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کی دو مخلوق ہیں، جو ان کی مدد کرے گا اللہ اسے عزت عطا کرے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ دوستو اس حدیث میں نوے امام علیہ السلام نے دو اہم واجب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک امر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج ان دو واجب پر عمل نہ ہونے کی بنا کے اوپر ہمارا معاشرہ فساد اور برائیوں کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو فساد سے روکیں، برائیوں سے روکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اس حدیث کے مطابق خداوند متعال کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تو ایسی صورت میں خدا ہمیں عزت عطا کرے گا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ ہمیں عزت چاہیے یا عذاب اخروی۔ تو دوستو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت دیگر مومنین کا نام لے سکتے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے سے متعدد مومنین تک ایصال ثواب کروا سکتے ہیں، بلکہ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ یا کوئی بھی عمل خیر انجام دیں تو اس میں متعدد مومنین کا نام لیں، بلکہ جملہ مومنین و مومنات کو بھی اس کا ایصال ثواب کریں تاکہ تمام مومنین تک اس کا ثواب پہنچ سکے۔ سفر میں قضا ہوئی نمازوں کو ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ کی جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں، آپ جب اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے قصر ہی ادا کریں گے، آپ کو پوری نہیں پڑھنی ہے، چاہے آپ اسے گھر میں پڑھیں یا کہیں اور جا کر پڑھیں۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہم سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال سے پہلے #Q for سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا بھی نام لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں۔ اور اگر کوئی پرسنل سوال آپ کو کرنا ہے تو سبیل کمنٹ کی Gmail ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وضو میں چہرے پر کتنی بار پانی ڈال سکتے ہیں؟ وضو میں چہرے اور ہاتھ کو دھلنا پہلی مرتبہ واجب، دوسری مرتبہ مستحب اور تیسری مرتبہ حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے دھونے کو پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کہا جائے گا۔ اس کے لیے دو شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کی نیت سے دھلا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی تمام حصے تک مکمل طور پر پہنچ جائے تاکہ احتیاط کا کوئی بھی پہلو باقی نہ رہے۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو آپ کا ایک مرتبہ دھلنا مکمل ہو جائے گا، جو کہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے نیت کے ساتھ پورا حصہ دھل لیا تو آپ کا پہلی مرتبہ دھونا صادق آ جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ پہلی مرتبہ کی نیت کے ساتھ بھی دھوئیں تو پہلی مرتبہ دھونا صادق نہیں آئے گا، بلکہ یہ دوسری مرتبہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح ان دو شرطوں کے ساتھ دوبارہ دھویا آپ نے تو یہ دوسری مرتبہ شمار ہوگا جو مستحب ہے۔ اب اس دوسری بار دھونے میں اگر آپ نے بغیر نیت کے پانی ڈال لیا ہے، یعنی آپ کی دو شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، ایسی صورت میں بھی احتیاط کرتے ہوئے تیسری بار نہ دھوئیں۔ ناظرین کرام، ہماری ایک بہت ہی اہم اور بہترین ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے بدگمانی، جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے: نائس ویڈیو۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے پھر بھی ہمارے بارے میں لوگ غلط سوچ لیتے ہیں، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اچھے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں سبیل میڈیا۔ تو دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس اہم ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں
اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو گھر میں میت کے جانے کے بعد پانی چھڑکنا اور جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر ان کاموں کو انجام نہ دیا تو ایک اور موت ہو جائے گی۔ گھر میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو دین نے تدفین کے سارے شرائط کو بیان کیا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ تجہیز و تکفین ہے کہ کس طرح سے کفن دیا جائے، کس طرح سے نماز جنازہ پڑھی جائے، کس طرح سے قبر میں اتارا جائے۔ تمام تر دین نے جو ایک دنیا سے کوئی شخص گزر گیا ہے اس کے جو مسائل ہو سکتے تھے انہیں بیان کیا ہے۔ ان میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں پانی کا چھڑکاؤ ہو یا اگر جھاڑو نہیں لگے گی تو کوئی اور اس گھر سے اٹھ سکتا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کے بعد مستحب ہے کہ قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ اب شاید وہ جو قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہے اسی کو کچھ لوگوں نے اس طرح سے لے لیا ہے کہ وہ پانی کا چھڑکاؤ لوگ گھر میں کرتے ہیں۔ بہرحال گھر تو ہمیشہ سے دین کا یہ حکم ہے کہ گھر ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ انسان اگر گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور چاہے کوئی مرے یا نہ مرے اس کو تو اس کا خیال ہی رکھنا چاہیے، گھر پاک اور صاف رہے۔ تو اس کا تعلق خاص طور پر مردے سے نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا ہے یا کسی نے جھاڑو نہیں لگائی ہے تو خدا نخواستہ نہیں ایک اور شخص اس دنیا سے گزر جائے گا، کوئی اور فوت ہو جائے گا۔ نہیں، اس طرح کی باتیں خود ان باتوں کے انداز سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ باتیں دین انہیں بیان نہیں کر رہا ہے، لوگ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو دین کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، ان پر توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے گزر گیا ہے تو اسے بھلایا نہ جائے، فراموش نہ کیا جائے، بلکہ گھر میں چاہے جھاڑو انسان لگائے نہ لگائے اور پانی ڈالے نہ ڈالے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن ہو تاکہ ایصال ثواب کیا جا سکے۔ ہم کبھی کبھی ان باتوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں دین نے ہمیں بتایا ہے، اور ان باتوں پر فوکس کرتے ہیں کہ جو رسموں کے طور پر نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کا کوئی حکم دین نے بیان نہیں کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ سگریٹ پینے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی صرف روح اللہ کی امانت ہے، جبکہ قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جن میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ انسان کا جسم بھی اللہ کی امانت ہے اور اس کا اصلی مالک اور اونر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا نہ تو ہم خود کو ذلیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس لیے خودکشی کو یا خودکشی کے اقدام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، یہ دینی، عقلی اور شعوری اعتبار سے ایک غلط شعار ہے اور انسان کو راہ راست اور ہدایت سے ہٹانے کا ایک شیطانی حربہ ہے، بلکہ شعار یوں ہونا چاہیے کہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس پر اسی کی مرضی چلتی ہے۔ اب رہا سوال سگریٹ نوشی اور سموکنگ کا، پہلے تو اسی پر لکھا ہوتا ہے سموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، عقل مندوں کے لیے یہ ایک اشارہ کافی ہے۔ اس سلسلے میں رہبر مقدم آیت اللہ خامنئی ارشاد فرماتے ہیں سگریٹ پینے سے اگر جسم کو قابل توجہ اور کافی نقصان پہنچتا ہو اور دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتا ہو تو سگریٹ نوشی جائز نہیں ہے۔ اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر سگریٹ پینے سے صحت کو قابل توجہ نقصان پہنچتا ہو، وہ نقصان آئندہ زندگی میں کیوں نہ ہو، اور اس نقصان کا یقین ہو یا گمان جسے انٹلیکچوئلز کے نزدیک خوف حاصل ہوتا ہو، تو سگریٹ نوشی حرام ہے۔ لیکن اگر مہم نقصان سے مطمئن ہو اس وجہ سے کہ وہ پینے میں زیادہ روی نہ کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جسم اور اپنی روح کی صحت اور تندرستی کا خیال کریں۔
اگر کوئی جوان سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ یا اس کے لیے قرآن خوانی کروا سکتے ہیں؟ مہندی اگر ہاتھوں میں لگی ہو تو پھر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ اور کیا ایک جوان اپنی وصیت یا اپنے لیے کفن رکھ سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔